السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو مکۃ المکرمہ حرم شریف کے جو امام ہیں وہ امام ایک کیک کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر عید مبارک لکھا ہوا ہے۔ تو کیا عید کے موقع پر عید مبارک کا کیک کاٹنا، لوگوں کو سیلیبریشن کرنا اس طریقے سے کیا جائز ہے یا حرام ہے، یہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ عيد مبارك ما شاء الله. ماشي ثانية مع العيد كذا لا تقطع. كل عام وانتم بخير، مبارك عيد، تقبل الله منا ومنكم. شكرا، ثابكم الله. تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس کے اندر عرب کے شیخ کھڑے ہوئے ہیں اور حرم شریف کے امام صاحب، وہ بھی ایک نہیں دو امام وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ کیک رکھا ہوا ہے اور کیک پر لکھا ہوا عید مبارک، اور اس کو کاٹا جا رہا ہے اور عید مبارک کہا جا رہا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مکہ کے اندر گھومنے والے متوا سے جو ریال پر پل رہے ہیں، اور ان کو جب کوئی نبی علیہ السلام کا دیوانہ نبی پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اس کو تو یہ شرک کہہ دیتے ہیں، اس کو تو یہ کفر کہہ دیتے ہیں، اس کو تو یہ ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں، مگر وہاں کا امام خود عید کے موقع کے اوپر کیک کاٹ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے نہ شرک کا فتویٰ لگایا، نہ کفر کا فتویٰ لگایا، نہ ہی یہ کہا کہ یہ کام بدعت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ لوگ حدیث بھول گئے جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، جس کو یہ لے کر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی سلام پڑھتا ہے تو کہتا ہے بدعت، کوئی درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے بدعت، کوئی حضور پر کھڑے ہو کر سلام کہتا ہے تو بدعت، کوئی حضور علیہ السلام کے یہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ بدعت، کوئی بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو یہ بدعت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اہل حدیث اب کہاں پر مر گئے؟ کیا ان کی آنکھوں کو یہ ویڈیو نظر نہیں آ رہا؟ پوری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے اور اہل حدیثوں کی نظروں سے یہ نہیں گزرا، لیکن اہل حدیث کے ایک بھی مولوی نے ابھی تک اس کے اوپر ایک ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ کسی ایک مولوی نے یہ جرت نہیں کی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ صاحب یہ تو بدعتی ہو گیا، یہ امام تو گمراہ ہو گیا، اس امام کے پیچھے تو نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو امام بدعتی ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ آپ کو ویڈیو ریکارڈ کروانی چاہیے تھی، اور کوئی چھوٹا موٹا امام بھی نہیں ہے، حرم کا امام ہے بھائی، اور ایک امام نہیں دو امام ہیں۔ تو اہل حدیثوں کو تو پہلے چاہیے تھا کہ جو اس چیز کے اوپر پڑے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دیوانے نبی کا جلوس نکال لے، نبی کا میلاد منا لے، نبی کی محفل رکھ لے، تو یہ لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بدعت ہے۔ قرآن خوانی رکھ لے یہ بدعت ہے، فاتحہ خوانی رکھ لے بدعت ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جائے بدعت ہے، شب برات میں جا کے بدعت ہے۔ مطلب بدعت رٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ تمام کام وہ ہے کہ جن کاموں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتے ہیں اور منقبت ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ کام جو کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن حرم کا امام عید کے موقع پر کیک کاٹ رہا ہے تو کسی بھی اہل حدیث کو نہ یہ بدعت لگا، نہ یہ حرام لگا، اور نہ ہی ان کو کوئی تکلیف ہوئی۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ اہل حدیثوں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہ آبا و اجداد اگر کر لے کچھ تو وہ جائز ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی سنی مسلمان نبی کا جلوس نکال لے تو وہ بدعت اور گمراہ اور کافر ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ عید مبارک کہتے ہوئے عید کاٹے تو جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، نہ تو ان کو حدیث سے مطلب ہے نہ ہی قرآن سے مطلب ہے۔ یہ لوگ وہی بات حق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ان کے بڑے کرتے ہیں، اور اسی بات کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس بات سے ان کے بڑے منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے قرآن و حدیث معاذ اللہ ان کے بڑے ہی ہو گئے، کیونکہ یہ نہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں نہ حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم تو قرآن و حدیث کو ہی مانتے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ یہ جو حرم کا جو امام ہے، یہ دونوں کے دونوں امام جو کیک کاٹ رہے ہیں یہ دونوں بدعتی ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اور وہ متوا جو گھومتے رہتے ہیں مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر، جو سنی مسلمان العقیدہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان متوا کی کیا آنکھ پھوٹ گئی ہے کہ انڈیا تک ویڈیو پہنچ گیا ہے؟ کیا عرب کے اندر یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوا؟ کیا عرب کے لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچا؟ ظاہر سی بات ہے پہنچ گیا ہوگا، لیکن وہ لوگ بولیں گے نہیں۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ انہیں قرآن و حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں سے مطلب ہے، ان کے بڑوں سے مطلب ہے، ان کے بڑے کر رہے ہیں تو اب یہ جائز ہو گیا ہوگا۔
اب ان کے لیے یہ حرام نہیں رہا ہوگا، اب ان کے لیے یہ بدعت نہیں رہا ہوگا، تو پتہ چلتا ہے یہ جو لوگ بدعت کی رٹ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ صرف اور صرف سنیوں کے اوپر تھوپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سنی بھی الحمدللہ نیک کام ہی کرتے ہیں۔ میلاد کرنا یہ بھی نیک کام ہے، نبی پر سلام پڑھنا یہ بھی نیک کام ہے، نبی کی محفل سجانا یہ بھی نیک کام ہے، نبی کی میلاد پر خوشیاں منانا، جلوس نکالنا یہ بھی ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن ان تمام کاموں کو یہ بدعت اور گمراہی والا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کام کے اوپر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر کسی اہل حدیث کے دم میں دم ہے تو وہ اس ویڈیو کا ضرور جواب دے کہ اپنے ان مولویوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے بدترین فرقوں سے محفوظ مامون عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔